بہت خوبصورت پینٹنگز کرتے ہیں. 13 سال کا یہ بچہ ہے, کوئی اس کا استاد نہیں ہے. 10 سال عمر تھا جب میں نے آرٹ کو سٹارٹ کیا تھا. میں نے پہلا پورٹریٹ علامہ محمد اقبال کا بنایا تھا. اپنے کلاس کا ٹاپر بھی تھا. مجھے سمجھ آیا کہ آرٹ کی تو بہت زیادہ ویلیو ہے, جس کی وجہ سے میں لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہوا. میں بہت سے ٹی وی چینل پر آ گیا. وہ ٹویٹر کے ذریعے پوسٹ کیا گیا تھا. ڈینر سمی نے ریٹویٹ کیا تھا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے مریم نواز شریف کا پورٹریٹ بنایا تھا, گفٹ کی تھی سرینا ہوٹل اسلام آباد. السلام علیکم ناظرین, ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ عثمان. ناظرین, آپ نے بڑے بڑے آرٹسٹ تو دیکھے ہوں گے جو کہ بہت خوبصورت پینٹنگز کرتے ہیں اور پینسل سے اسکیچ کر کے تصویریں بناتے ہیں, لیکن آج میرے ساتھ ایک ننھا منا سا نوجوان آرٹسٹ موجود ہیں. 13 سال کا یہ بچہ ہے اور مردان سے یہ آیا ہے اور اس کا نام ہے شاہ خان. بہت خوبصورت پینٹنگز کرتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی اس کا استاد نہیں ہے, اس نے سارا کچھ یوٹیوب سے ہی سیکھا ہے. جی شاہ خان, پہلے یہ بتائیں کس عمر سے آپ نے اس کام کا آغاز کیا تھا؟ سب سے پہلے تو آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. تو میرا تقریباً 10 سال عمر تھا جب میں نے آرٹ کو سٹارٹ کیا تھا. ویسے تو مجھے آرٹ کا شوق بچپن سے ہی تھا. میں نے پہلا پورٹریٹ علامہ محمد اقبال کا بنایا تھا جب میں 6 سال تک کا تھا اور کلاس فرسٹ میں سبق پڑھتا تھا. لیکن اس کے بعد میں نے آرٹ کو کسی وجوہات کی بنا پر جوڑا تھا. اس میں سے کچھ وجوہات کچھ یوں تھے کہ میں الحمدللہ اپنے کلاس کا ٹاپر بھی تھا, تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے اسٹڈی کے ساتھ آرٹ کو برقرار نہیں رکھ سکتا. اسی بنا پر میں نے آرٹ کو چھوڑا تھا. لیکن پھر بعد میں جب مجھے سمجھ آیا کہ آرٹ کی تو بہت زیادہ ویلیو ہے, تو 10 سال کی عمر میں نے پھر دوبارہ آرٹ کو سٹارٹ کیا. گھر والوں کی جانب سے جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کیا گیا؟ الحمدللہ میرے جتنے بھی گھر والے ہیں, ماں باپ, والدین ہو گئے, سسٹر ہو گئے, بردر ہو گئے, تو سارے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں. ویری نائس. اچھا, سب سے پہلے جب آپ نے کون سی ایسی پکچر بنائی جس کے بعد جو ہے وہ آپ یکدم لوگوں میں مشہور ہو گئے؟ سب سے پہلے تو میں نے ڈینر سمی کی پورٹریٹ بنائی تھی, جس کی وجہ سے میں لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہوا. میں بہت سے ٹی وی چینل پر آ گیا. میں نے جب ڈینر سمی کا پورٹریٹ بنوایا تھا تو میں نے وہ ٹویٹر کے ذریعے پوسٹ کیا گیا تھا, جس میں بعد میں ڈینر سمی نے ریٹویٹ کیا تھا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. اور پھر بائی ہینڈ میں نے وہ پورٹریٹ اس کو گفٹ کیا. پھر جب میں نے وہ پورٹریٹ ملاقات ہوئی آپ کی؟ جی بالکل, میرے سرینا ہوٹل اسلام آباد میں ملاقات ہوئی تھی, بہت تفصیلی. اس نے مجھ سے گلے بھی مل گیا تک کہ کہا تھا کہ میں تم سے بہت زیادہ پیار کیا, جس طرح تو نے میرا پورٹریٹ بنایا ہے بالکل میں وہی ہو میں دکھ رہا ہوں. رابطہ کیسے کیا ان کے ساتھ؟ ٹویٹر کے ذریعے میں نے پوسٹ کیا تھا. پھر بہت سے ایسے جرنلسٹ نے پوسٹ کیے تھے جو جب اس کو پہنچا کہ یہ شوقین ہے کہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں, تو پھر میں اس کے ساتھ ملا. پھر اس نے بھی مجھے ایک گفٹ دیا تھا. اس نے مجھے اپنا شرٹ گفٹ کے دیا تھا سائن کر کے. اس کے علاوہ آپ نے اور کس کی پکچرز بنائی؟ اس کے علاوہ پولیٹیکل لیڈرز ہے, اس میں سے میں نے مریم نواز شریف کا پورٹریٹ بنایا تھا. پھر اس نے بھی ٹویٹر کے ذریعے ٹویٹ کیا تھا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. تو پھر میں مریم نواز کے ساتھ بھی سرینا ہوٹل سوات میں ملا, تو اس کو بائی ہینڈ گفٹ کیا تھا. خیبر پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ ہے محمود خان, اس طرح NP کے جو بڑے یعنی کہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں, اس میں سے عبدالعلی خان بابا اور بھی بہت سے لوگ ہیں جس کے پورٹریٹ میں نے ڈرا کیے ہیں. پختون جو کلچرل کے جو ادیب ہے اور شاعر ہے, اس میں سے میں نے عبدالغنی خان بابا جو غنی بابا کے نام سے مشہور ہے, اس کا پورٹریٹ ڈرا کیا ہے, اور حمزہ بابا کا پورٹریٹ ڈرا کیا ہے. اس کے علاوہ بھی میں نے بہت سے سیلیبریٹیز کے پورٹریٹ ڈرا کیا ہے. ریسنٹلی جو ڈرامہ چل رہا ہے ڈرلس ارطغرل, میں نے اس کے کردارانوں کے بھی بہت زیادہ پورٹریٹ ڈرا کیا. ڈرلس ارطغرل کے کردارانوں میں نے بمسی ترگو جاوید جٹن جونر جو المعروف دوان الپ اس کو کہا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ اس گیسما کرکلو جو بانو چچی کا کردار ادا کر رہی ہے ڈرلس ارطغرل غازی میں, تو میں نے اس کے پورٹریٹ ڈرا کیا ہے. اس کے پورٹریٹ میں سے جو میں نے اس کو بائی ہینڈ گفٹ کیا, تو میں نے دوان کو گفٹ کی تھی سرینا ہوٹل اسلام آباد. تو آپ ملے کیسے ان کو؟ جی میں تو اس کے ساتھ نیشنل یوتھ ٹیلنٹ کے پلیٹ فارم پر ملا تھا. نیشنل یوتھ ٹیلنٹ کا پلیٹ فارم مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرے جب سے بھی میں نے آرٹ کو سٹارٹ کیا ہے. میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ایک مینٹور ہوتا ہے, کسی نہ کسی نے آپ کو کہیں سے سٹارٹ دیا ہوتا ہے. ایسا کون شخص تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کو اپنی یہ ساری جو صلاحیتیں لوگوں کو دکھانے کا موقع ملا؟ ایسے تو جب اس انسپائریشن کی بات کی جائے تو میں لیونارڈو دا وینچی سے بہت زیادہ انسپائر ہوا, لیکن جب سپورٹ کی بات آئے تو ڈائریکٹ ہی نیشنل یوتھ ٹیلنٹ آتا ہے, کیونکہ نیشنل یوتھ ٹیلنٹ کے پلیٹ فارم مجھے بچپن سے بہت زیادہ سپورٹ کر رہا تھا. نیشنل یوتھ ٹیلنٹ کا جو پریزیڈنٹ ہے محمد منیب الرحمن عارفی,
تنولی صاحب, تو وہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرے. اس کے علاوہ کنٹری ڈائریکٹر محمد بلال بھائی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرے اپنے بچپن سے, اور وقتاً بوقتاً وہ مجھے موٹیویٹ کریں, اور مجھے جو بھی مشکلات ہوتے ہیں تو وہ اس کو حل کرنے میں مجھے جی بالکل. بہت زبردست ہو گیا. اچھا, جیسے آپ یہ آرٹ سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں, کبھی اس میں کوئی کیا خاص آپ کو کوئی تیاری کرنی پڑتی ہے, یا کوئی کچھ سوچنا پڑتا ہے کہ اچھا نہیں میں اس طریقے سے یہ چیز کروں گا تو میری جو ہے یہ پکچر بن جائے گی؟ اصل میں پریکٹس پر زیادہ تر بلیو کرتا ہوں کہ جتنا بھی میں زیادہ پریکٹس کروں گا تو میرا آرٹ اس طرح ہی امپرومنٹ میرے آرٹ میں ہوگی. اور پرفیکٹ تو میں نے ابھی تک کوئی بھی پورٹریٹ نہیں بنایا, یعنی کہ جو میرے ذہن نے بتایا ہے کہ یہ پرفیکٹ ہے, میں مسلسل پریکٹس کرتا رہتا ہوں, اور ہر پورٹریٹ میرے لیے ایز اے پریکٹس ہوتا ہے. کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو ایک پورٹریٹ بنانے کی؟ ایک پورٹریٹ بنانے کے لیے پینسلز اور برشز کی ضرورت ہوتی ہے. پینسل چارکول میریز برانڈ کے پینسل میں یوز کرتا ہوں, جو بہت ایزیلی کوئی بھی مارکیٹ میں ملتی ہیں. میں زیادہ تر امتیاز بک سیلر جو ہمارے ہمدان میں ہے تو اس سے اپنے ٹولز بائی کرتا ہوں. اس کے علاوہ ایک پیپر کی ضرورت ہوتی ہے, میں اسکالر شیٹ پیپر استعمال کرتا ہوں. اریزر کے لیے میں پینٹل ہائی پولیمر اریزر استعمال کرتا ہوں. اس کے علاوہ بہت سے بھی اور بھی ٹولز ہیں. آپ کے پاس سیکھنے کے لیے کچھ اسٹوڈنٹس وغیرہ آ رہے ہیں آپ کا یہ اتنا زبردست آرٹ سکھا رہے ہیں کسی کو؟ جی بالکل, اسکول میں بھی ایسے بہت سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے آرٹ سکھاؤ, تو میں مجھ سے جتنا بھی ہوتا ہے میں اس کو سکھا دیتا ہوں. لیکن جب بات کی جائے سوشل میڈیا پہ تو میرا فیس بک پر بھی ایک اکاؤنٹ ہے شاہ خان لٹل آرٹسٹ کے نام سے. اس کے علاوہ انسٹاگرام پر بھی ہے شاہ خان 3422 کے نام سے, اور یوٹیوب چینل بھی میں نے اپنا بنایا ہے جو اس کا نام ہے شاہ خان لٹل آرٹسٹ. تو اس پہ بھی بہت آرٹ کے شوقین آتے ہیں اور مجھے میسج کرتے ہیں, تو میں مجھ سے جتنا بھی ہو سکے تو میں اس کو سپورٹ دیتا ہوں, اور اس کو جو بھی مشکلات ہوتے ہیں تو وہ اس کی بھرپائی کرتا ہوں. ویری نائس. پیسے وغیرہ بھی لیتے ہیں جو آپ سکھاتے ہیں؟ نہیں, میں اس کے تو کچھ بھی پیسے نہیں لیتا. پینٹنگز کا کیا چارج کرتے ہیں؟ پینٹنگز کا جو ویسے تو میں لوگوں کا پری بناتا ہوں, یعنی کہ آپ نے بہت سے میرے آئی ڈی میں بہت سے کریکٹرز دیکھے ہوں گے, بہت سے کرداران دیکھے ہوں گے. اس کے علاوہ بہت سے ایکٹرز بھی دیکھے ہوں گے جن کے پورٹریٹ میں نے ڈرا کیے ہیں, لیکن اس سے تو میں نہیں لیتا. لیکن ایسے جو نارمل لائف میں جو بہت سے لوگ آتے ہیں وہ آرٹ کے شوقین ہوتے ہیں تو میں اس سے کاسٹ کرتا ہوں. تو پھر اب میں 10,000 پر کرتا ہوں. جس طرح سے آپ یہ کام کر رہے ہیں, بعض اوقات ایسے لوگ بھی ارد گرد ہوتے ہیں جو نیگیٹو ہوتے ہیں, تنگ کرتے ہیں. ایسا کوئی شخص ملا جو اس نے تنگ کیا ہو یا آپ کو ڈی گریڈ کیا ہو فیملی میں سے, کیا کر رہے ہو چھوڑو, دکھ ہوا اس کی بات؟ نہیں, ایسے تو مجھے ڈیگریڈ کسی نے بھی نہیں کیا الحمدللہ. فیملی کے حوالے سے تو مجھے پورا فیملی سپورٹ کرے, میں نے پہلے بھی آپ سے کہا. لیکن ایسے اسکولز میں یعنی کہ وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہوتے ہیں. جب میں نے آرٹ کو سٹارٹ کیا تھا تو ایسے میرے ٹیچرز نے مجھے کہا تھا کہ تم بہت قابل اسٹوڈنٹ ہو اور آرٹ کی کچھ ویلیو نہیں ہے تو تم چھوڑ دو, بس یوں ہی کچھ کہا تھا. سکتے ہیں کہ اویئرنیس کی کمی ہے ان کے اندر. جی, اویئرنیس کی بھی کمی ہے, اور وہ بھی اپنی جگہ پر ٹک تھے کیونکہ میں اپنے کلاس کا ٹاپر, تو یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ آرٹ پر زیادہ فوکس لگائے گا تو یہ اپنی پڑھائی کو چھوڑ دے گا. تو وہ بھی اپنی جگہ پر ٹکتے, اپنی آراء رکھتے تھے. کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ, یا کوئی ایسی ڈیمانڈ کرنا چاہیں گے گورنمنٹ آف پاکستان سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو کچھ اس میں پروموٹ کریں؟ جی, میں تو ویسے بھی حکومت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مجھے ابھی تک حکومت نے سپورٹ نہیں کیا ہے. تو اگر حکومت نے مجھے سپورٹ کیا تو میں آگے بڑھ کر انٹرنیشنل ایگزیبیشن میں حصہ لے سکوں گا, اور اپنے قوم پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کرنے کا موقع بھی مجھے ملے گا. اس طرح میسج کی بات کی جائے تو میں اپنے ہم عمر جتنے بھی آرٹسٹ ہوتے ہیں میرے, اور وہ چاہے کوئی بھی فن میں ہو, کیلیگرافی میں, ایکٹنگ میں یا مصورے میں, تو میری طرف سے اس کے لیے میسج ہے خاص طور پر اس کے پیرنٹس سے کہ وہ اس کو پورا سپورٹ کریں تاکہ وہ آگے بڑھ کر پاکستان کا نام روشن کر سکے. اور اگر وہ پریکٹس کر رہے ہیں, بگنر سے آرٹ سیکھ رہے ہیں, تو مجھ سے جتنا بھی ہو سکے میں اس کی مدد کروں گا. وہ یوٹیوبس استعمال کرے ٹپس کے لیے, اور اس کے علاوہ وہ پریکٹس کرتے رہے. میرا آرٹ بھی پہلے اتنا اچھا نہیں تھا, لیکن مجھے اپنے آپ پر اعتماد تھا کہ میں ایک اچھا آرٹسٹ بن سکتا ہوں. تو اسی بنا پر میں نے بہت زیادہ پریکٹس کیا. تو اگر آپ بھی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہوں گے.
بہت خوبصورت بات کی ہے اس ننھے منھے آرٹسٹ نے. ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بار بار پریکٹس کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ پریکٹس کین بی مور پرفیکٹ, کہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ پرفیکٹ بنا سکتی ہے. تو کسی بھی آرٹ کو اپنے چھپائیں نہیں اور کوشش کرتے رہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.